بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سلمہ کچنز۔ ویورز، آج سے میرے چینل کا نام سلمہ کچنز ہے۔ میرے کچھ ویورز کو سلمہ کچن سرچ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی کیونکہ یوٹیوب پہ سلمہ کچن کے نام سے کافی سارے یوٹیوبرز موجود ہیں، تو اب میرے چینل کا نام سلمہ کچنز ہے، اور میں نے اپنا لوگو بھی چینج کیا ہے۔ اب میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جو میرا لوگو ہے اس پہ میری ابائے والی تصویر ہے۔ تو ویورز، آج ہم چکن دیگی قورمہ بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ میں نے کڑھائی میں آئل لیا ہے، اور یہ میرے پاس تقریباً 1 کلو چکن ہے، تو اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں۔ تو میں نے تھوڑا آئل ڈالا ہے، تو اس لیے میں چکن کو 2 بیچ میں فرائی کروں گی۔ اگر آپ کے پاس بڑا برتن ہے اور زیادہ آئل ہے تو پھر آپ ایک ہی دفعہ اس کو فرائی کر سکتے ہیں۔ چکن کو فرائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ چکن کا جو مزہ ہوتا ہے نا وہ دوبالا ہو جاتا ہے، مطلب کہ چکن بہت مزے کا پھر بنتا ہے اور ٹینڈر بھی ہوتا ہے۔ تو میرا یہ 1 بیچ فرائی ہو گیا ہے، تو اب میں دوسرا چکن بھی اس کے اندر ڈالتی ہوں اور اس کو بھی میں فرائی کر لیتی ہوں۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیے ہمارا چکن جو ہے فرائی ہو رہا ہے، تو ہمارا یہ دوسرا بیچ بھی فرائی ہو گیا ہے۔ اب ہم اسے نکال لیتے ہیں۔ تو دیکھیے ویورز، چکن ہمارا ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کلر میں فرائی ہو گیا ہے۔ اب ہم ایک دوسرا برتن لیں گے اور جس آئل میں ہم نے چکن کو فرائی کیا تھا وہ آئل اس میں ڈال دیں گے۔ تو اب ہم اس کے اندر ثابت گرم مسالہ ایڈ کریں گے۔ تو میرے پاس یہ 2-3 دال چینی ہے، اور 7-8 میرے پاس لونگ ہیں، 4 سبز الائچی ہے، 2 سے 3 تیز پتہ ہے، 1 بادیان کا پھول ہے، اور 1 بڑی الائچی ہے، اور 1 ٹی سپون میرے پاس زیرہ ہے، اور 10 سے 12 عدد ہمارے پاس ثابت کالی مرچیں ہیں۔ تو یہ ہم آئل میں ڈال دیں گے۔ اب ہم سپائس لیں گے۔ تو یہ میرے پاس 1 ٹی سپون ہلدی ہے، اور 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ہیں، 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاؤڈر ہے، 1.5 ٹی سپون سالٹ ہے، اور یہ 1 ٹیبل سپون سوکھا دھنیا پاؤڈر ہے۔ تو یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ اب ہم 2 سے 3 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ لیں گے۔ اس کو میں نے پانی ڈال کے لیے پیس لیا تھا، اس لیے یہ ذرا زیادہ لگ رہا ہے، یہ 2 سے 3 ٹیبل سپون ہے۔ اب ہم 250 گرام جو ہے تقریباً 1 پاؤ دہی لیں گے، یہ بھی ایڈ کر دیں گے، اور 1 کپ ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک برتن میں ایڈ کر دی ہیں۔ اب ہم آنچ کو تیز کریں گے اور ان سارے مسالوں کو اسپیچولا کی مدد سے ہلاتے جائیں گے، اور اس وقت تک ہلاتے جائیں گے جب تک اس میں بوائل نہیں آ جاتا۔ ماشاءاللہ سے ہمارے کڑھی میں ابال آ گیا ہوا ہے۔ تو اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تقریباً 5 منٹ کے لیے، تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں، تو دیکھیے ہمارا ماشاءاللہ سے جو شوربہ ہے وہ کتنا اچھا سے پک گیا ہے۔ اس کے اندر سارے مسالے جو ہیں جذب ہو گئے ہیں۔ اب ہم اس کے اندر چکن جو ہم نے فرائی کیا تھا وہ ڈال دیں گے، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ ویورز، اتنی خوبصورت مزیدار خوشبو آ رہی ہے ان کے اندر جو ہم نے مسالے ڈالے ہیں، اس کی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ تو اب ہم اس کو پھر ڈھک دیں گے چکن کے ساتھ، اور ہم پھر 5 سے 7 منٹ اس کو پکائیں گے۔ اور ماشاءاللہ سے چکن ہمارا گل چکا ہے اچھی طرح۔ اب ہم اس کے اندر براؤن پیاز کیا ہوا تھا میں نے، اس کو میں نے پیس لیا ہے، یہ بھی ہم اس کے اندر شوربے کے اندر ڈال دیں گے۔ پیاز پیس کے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارا جو شوربہ ہے وہ کافی حد تک تھک ہو جائے گا اور دانے دار ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پیاز اپنے تازہ فرائی کی ہے تو آپ ایسے ہی مسل کے بھی اس کو اندر ڈال سکتے ہیں۔ میں نے بہت پہلے فرائی کی ہوئی تھی تو وہ تھوڑی لوز ہو گئی ہوئی تھی، تو پھر اس لیے میں نے اس کو پیس لیا ہے۔ اب ہم اس کو پھر دم پہ لگا دیں گے تقریباً 5 منٹ کے لیے۔ تو 5 منٹ ہو گئے ہیں ویور، دیکھیے ہمارا ماشاءاللہ سے چکن گریوی قورمہ کتنا مزے کا بنا ہے، خوشبو اتنی پیاری آ رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے ہمارا چکن بن کے تیار ہے،
اور گریوی بھی تھک ہو گئی ہے. آپ اپنی مرضی کے مطابق گریوی رکھ سکتے ہیں، کم یا زیادہ. تو میں نے تھوڑی زیادہ ہی رکھی تھی کیونکہ مجھے اسے چاولوں کے ساتھ سرو کرنا تھا. تو ماشاءاللہ سے ہمارا چکن پک گیا. دیکھیے آئل بھی اوپر آ گیا اور کلر بھی کتنا خوبصورت ہے. تو ماشاءاللہ سے دیکھیے میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور میں نے ایک بہت خوبصورت طریقے سے آپ کے سامنے اسے پیش کیا ہے. آپ بھی بنائیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد کیجیے. آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ.